بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو بارش برساتی ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے حکم سے آسمان سے بارش برستی ہے، اور چونکہ پانی تمام مخلوق کی بنیادی ضرورت ہے، کیا جاندار کیا بے جان۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بارش کے ذریعے صرف جاندار نہیں، زمین کی، درختوں کی، پودوں کی، یہاں تک کہ پہاڑوں کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ نے پانی میں رکھی۔ سب کی زندگی اور بقا جو ہے وہ پانی کے ساتھ وابستہ ہے، اور پانی اگر میٹھا ہو جائے سارا تو یہ خراب ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے 90% پانی کے ذخیرے جو ہیں وہ نمکینے اور کڑوے رکھے ہیں سمندر کی شکل میں تاکہ خراب نہ ہو، اور پھر اس کو فلٹر کرنے کے لیے بہت بڑا نظام رکھا ہے۔ ہم پانی کا ایک گلاس فلٹر کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ہمیں یہ جو باہر والا گندا پانی ہے یہ ایک بالٹی فلٹر کرنی پڑ جائے، اس کو قابل استعمال بنانا پڑے، تو پتہ چل جاتا ہے دنیا کے پاس بڑے بڑے پلانٹ ہیں، کیا کیا اخراجات ہیں ان کے۔ لیکن اللہ جل جلالہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ سمندر پر ایک خاص قسم کے بخارات کو اٹھاتا ہے، انہی بخارات سے اللہ بادل بناتے ہیں۔ وہ بادل اتنے وزنی ہیں کہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ آگے وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ کے الفاظ آ رہے ہیں، پھر ان بادلوں کو پھیلانا اور تقسیم کرنا پوری زمین پر جہاں جہاں بارش ہے، پھر اللہ جل جلالہ بارش برساتے۔ اور خصوصاً اس زمانے میں جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ اب یہ جو ساون آیا ہے اس سے پیچھے آپ نے دیکھا سردیوں میں بارشیں نہیں ہوئی، اس دفعہ ہمارے خطے میں بہت بارش کی کمی رہی، اب ساون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان رحمت ہے۔ باقی ہمیں جہاں جہاں بارشوں میں زحمت لگتی ہے نا کہ یار یہ تو ہم مصیبتوں میں پھنس گئے، پانی، بارشیں، یہ بندوں کی کوتاہیاں ہیں۔ بھائی یہ کس کی کوتاہیاں ہیں؟ بے توجہ کرنا، یہ کس کی کوتاہیاں ہیں؟ یہ ہماری نالائقیاں ہیں کہ ہم نے فطری جو پانی کے جو رستے ہیں ان کو ختم کر دیا۔ میں موبائل لانا بھول گیا، کل مجھے ایک بہت ہماری دیندار بہن ڈاکٹر ہے، بڑا دین کا درد رکھنے والی، انہوں نے مجھے ایک سرکاری پمفلٹ بھیجا کہ مفتی صاحب یہ مجھے دین کے اعتبار سے ٹھیک نہیں لگتا، اور ان کا حساس پن بالکل صحیح تھا۔ حکومت کی طرف سے تمام ڈاکٹروں کو بھیجا گیا۔ اب جس ذرا توجہ کیجیے اس میں کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی اس کا آسمان سے رزق نہیں اترتا، وہ ننگا پیدا ہوتا ہے، اس کا لباس اور پیمپر اور فلاں سارا کچھ ماں باپ کو مہیا کرنا پڑتا ہے، اس لیے بچے کم پیدا کرو۔ اور اگر آسمان سے رزق اترنا ہوتا تو پاکستان کی جتنی آبادی ہے یہاں رزق کی کمی نہ ہوتی۔ بھائی بات ٹھیک ہے؟ یہ بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ ایک بے دینی اور سیکولر ذہنیت کی واردات ڈالی گئی ہے
کہنے لگے جی ہم بھی اس کے مقابلے میں پمفلٹ شائع کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں 2-4 باتیں کہہ دیتا ہوں، اس کی روشنی میں اپنے پمفلٹ کو مرتب کر لیجیے۔ پہلی بات یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ ہر چیز کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ جب کتے کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے تو یہ اشرف المخلوقات کا رزق اللہ کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ نمبر 2، حدیث مبارکہ میں ہے بچے میں جب روح ڈال دی جاتی ہے تو اس کے مقدر کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مقدر کا رزق اتارا بھی جاتا ہے، لیکن راستے میں ڈاکو بیٹھے۔ راستے میں کیا بیٹھے؟ مسئلہ اصل یہ نہیں ہے کہ اوپر سے رزق کم اتر رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق کی تقسیم انسانوں کے ہاتھوں میں دی تھی وہ فراڈ کر کے، بےایمانی کر کے 80% انسانوں کا حق کھا رہے ہیں۔ 80% انسانوں کا کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ذرا اشرافیہ کی مراعات روک لی جائیں، دیکھیے معاملات کیسے سیدھے ہوتے، معاملات کس طرح ٹھیک ہوتے۔ تو جہاں جہاں اب بغیرتی ہے انسانوں کی، اور اس کو کھاتے میں ڈال رہے ہیں کس کی؟ اللہ کی۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس کو کھاتے میں ڈال رہے ہیں کس کی؟ اصل یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اوپر سے رزق کم اتر رہا، نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اوپر سے اترے ہوئے رزق کی صحیح تقسیم نہیں ہو رہی، اس کی صحیح تقسیم نہیں ہو رہی۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب آپ کا بچہ پیدا ہوا تھا وہ ڈاکٹر کی ڈگری لے کے پیدا ہوا تھا؟ کہنے لگا نہیں جی، اس وقت تو جاہلی پیدا ہوا تھا نا، بعد میں آپ نے محنت کی ہے۔ تو جب ڈاکٹری کی ڈگری اللہ نے لکھ دی تھی لیکن آپ نے محنت کی ہے، رزق کے حوالے سے بھی محنت کرنی، رزق کے حوالے سے بھی کیا کرنی ہے؟ پاکستان کے جتنے وسائل ہیں اگر یہ سارے اشرافیہ پر خرچ نہ ہو، دیانتداری سے ان کو خرچ کیا جائے، بھائی کس سے؟ دیانتداری سے ان کو خرچ کیا جائے، دیکھیے صورتحال کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، صورتحال کہاں سے۔ تو اپنی کوتاہیاں انسان کس کے کھاتے میں ڈالتا ہے؟ اللہ کے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ ہم ہر چیز کو آسمانی، بارشیں آ گئی، اب ہمارے یہاں جو پانی جو ڈسکا میں مسئلہ ہے یہ اللہ کا پیدا کرتا ہے، یہ انسانوں کا پیدا کرتا ہے۔ اب گجرانوالہ کے دوست یہ بتا رہے ہیں کہ جی سارا گجرانوالہ اکھاڑ دیا گیا ہے اور جگہ جگہ 10-10 15-15 فٹ پانی ہے، گھر سے لے کے دکان تک جاتے جاتے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور اس وقت اب پتہ نہیں کتنے بندے ڈوبے ہیں، کتنی گاڑیاں ڈوبی ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تو انسانوں کی بد انتظامی۔ یہ بھائی کیا ہے؟ ایک بندہ ہے پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر 2-4 روٹیاں کہیں سامنے آ گئی، کوئی عیاشی آ گئی، وہ کھا گیا، یہ کھا گیا، فلاں کھا گیا، ہیضہ ہو گیا، اگلے دن کا بس اللہ نے۔ اور بھائی یہ تیری نالائقی ہے، اس کو اللہ کے کھاتے میں نہ ڈال۔ یہ جو ہیضہ ہوا ہے یہ کس کی نالائقی ہے؟ یہ تیری ہوس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے، تیری ہوس نے یہاں تک پہنچایا۔ تو بھائی بارش جو ہے، موسم جو ہے، فضائیں جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ ہاں جب یہ آفت بنتی ہے یہ انسانوں کی بد انتظامی کی وجہ سے آفت بنتی ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا اترتا ہے۔ وہ ہمارے ایک بہت بڑی شخصیت تھے، پاکستان کے بانیوں میں سے تھے، کہنے لگے کہ میرے پاس ایک مرتبہ پاکستان بننے شروع کی بات ہے کہ کچھ سیکولر ذہن کے وزراء اور کچھ بڑے لوگ آ گئے، انہوں نے مجھ سے پہلے ٹائم لیا تھا، انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا تھا اور یہ کہا تھا جی حضرت کھانا بھی آپ کے پاس کھائیں گے آ کے۔ میں نے پوچھ لیا کتنے بندے ہیں؟ کہنے لگے 8۔ آ جائیے جی۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہی ہے کہ بچے کم پیدا کریں، اوپر سے کوئی رزق نہیں اترتا۔ کہنے لگے جب وہ میرے پاس آئے نا تو اللہ کی شان، بندے آنے تھے کتنے؟ آگے 10، آگے کتنے؟ 10۔ کہنے لگے میں نے جب دسترخوان لگایا تو دسترخوان لگایا 12 بندوں کا،
اب کھانا شروع ہوا، ان کا سوال بھی شروع ہو گیا کہ جی علماء کو فتویٰ دینا چاہیے، بچے دو ہی اچھے، فلاں جی فلاں جی فلاں، پوری دلیل پوری۔ میں نے ان سے کہا یار میرا ایک سوال ہے، آپ نے مجھے کہا تھا بندے آ رہے ہیں 8، آپ آ گئے ہو 10، 2 بندے مجھے اٹھا دینے چاہیے، لیکن کھانا دسترخوان پر 12-14 کا پڑا ہے۔ میں نے اپنی اہلیہ کو کہا تھا 8 مہمان ہیں، میں نے پھر کہا 10 ہو گئے، اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ گھر والوں کو کہے 5 بندوں کا کھانا تیار کرنا، گھر والے 5 ہی کا کرتے ہیں، 6 کا کرتے ہیں، 6 7 8 کا کرتے ہیں۔ کہنے لگا انہوں نے آدھا گھنٹہ لگا کے دلیلیں بیان کی۔ میں نے کہا ہم سب کی گھر والیوں میں اتنی سمجھ ہے کہ مہمان 5 ہے، کھانا 7 کا تیار کرنا ہے، کبھی کسی دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان 5 ہو کھانا کر دے 3 کا تیار، کسی گھر میں اس طرح نہیں ہوتا۔ تو تم نے اللہ تعالیٰ کو گھر کی خواتین سے بھی کم عقل سمجھ رکھا ہے، کم عقل مند سمجھ رکھا ہے۔ وہ بندہ اتار دے زمین پر 1 کروڑ اور کھانا بھیجے وہ 80 لاکھ کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ جو کچھ زمین پہ ظلم مچ رہا ہے، یہ رزق کی صحیح تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ بیچ میں انسانی ظالم ہاتھ آتے جو سارا کچھ کھا پی جاتے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے پاکستان کا بجٹ کہاں کہاں کیسے کیسے بے دردی سے لگتا ہے۔ سنتے ہیں جی فلاں وزیر نے اتنے ارب کا جہاز خرید لیا، اور فلاں وزارت نے یہ خرید لیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا۔ عیاشیوں کی نگاہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو دیانتداری سے خرچ کیا جائے، اس کو کیا کیا جائے؟ دیانتداری سے۔ ایک زمانے میں پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم نے یہ چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا فلاں ڈویژن کے جتنے بینکنگ کے ماہرین ہیں وہ سب میرے متعلقین ہیں، آپ اس سال اس پوری ڈویژن کے بینکوں میں جتنا پیسہ پڑا ہے اس کی شرعی زکوٰۃ میرے حوالے کر دیجئے، اور اگر کوئی غریب بھوکا مر جائے تو مجھے سزا دینا۔ مجھے کیا دینا؟ سزا دینا۔ میں نے ایک مرتبہ ڈسکا میں وہ بینک کے ان سے یہ بات کی، انہوں نے وہ 3-4 بینکوں کے دوست میرے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مفتی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم فگر تو نہیں بتا سکتے، ہماری پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے، لیکن ہم 3-4 بندے بیٹھے، ہمارے بینکوں میں سال میں جتنا پیسہ آتا ہے اگر اس کی شرعی زکوٰۃ نکال کر کسی صحیح ہاتھ میں دے دی جائے، ڈسکا کے آدھے غریب پورا سال کی کفالت کے لیے کافی۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ بہرحال میں یہ تشریح اس لیے کر رہا ہوں، صبح جب میں اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا میں نے کہا یار جب میں یہ ترجمہ کروں گا نا، وہ اللہ ہی ہے جو بارش برساتے ہیں، مایوس ہونے کے بعد اپنی رحمت کو پھیلاتے ہیں۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب گوڈے گوڈے پانی میں موٹر سائیکل میں آتے ہیں، یہ کون سی رحمت ہے؟ یہ کون سی رحمت ہے؟ تو بھائی وہ تو بالکل رحمت ہے۔ ہمارے لیے جو زحمت بنی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں بنی ہے، یہ ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بنی ہے۔ کس کی وجہ سے بنی ہے؟ ہاں بالکل اس کی مثال، اگر کسی کو بارش پر اعتراض ہے تو یہی مثال پیسے کی لے لیجئے۔ رزق اور پیسہ اللہ جس بندے کو دیتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے، پھر بندہ اس پیسے پر غرور کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، اس میں خباثتیں کرتا ہے، تو وہ پیسہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی، لیکن اس پیسے کو جو زحمت بنایا ہے وہ اس بندے کے غلط استعمال نے، اس کی غلط پالیسی نے بنایا ہے، وگرنہ پیسہ اور رزق تو بھائی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ اس لیے یہاں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ اللہ ہی ہے جو بارش کو اتارتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلاتے۔ کس خطے پر کس طرح بارشیں ہونی ہیں یہ دنیا کی حکومتوں کا، انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے، اللہ کا غیبی نظام ہے جو پوری زمین پر کہیں نہ کہیں ساون، کہیں نہ کہیں بارشوں کا موسم، کہیں نہ کہیں بارشیں، کہیں نہ کہیں ہوائیں، اور کہاں سردی، کہاں گرمی، کہاں ٹمپریچر کیسے رکھنا ہے، یہ اللہ کا عظیم الشان نظام ہے۔
اور اس نظام کے پھیلاؤ کو ہی یہاں فرمایا گیا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، وہ پھر اللہ تعالیٰ بارش کی شکل میں بھی، موسموں کی شکل میں بھی اپنی رحمت کو کیا کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ، اس سے بڑھ کر کوئی دوست، کوئی نگران، کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا اپنے بندوں کا، اس سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا۔ الحمید، اس لیے ساری تعریفیں، ساری خوبیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی آیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور ان دونوں میں اس نے جانوروں کو، اپنی مخلوق کو پھیلا دیا۔ پوری زمین پر اس نے بھائی اپنی مخلوق کو کیا کر دیا؟ پھیلا دیا۔ آپ باقی مخلوق کو چھوڑیے، صرف انسانوں کو لے لیجیے، پوری زمین پر انسانوں کا پھیلاؤ کس طرح ہے؟ اللہ کی قدرت کے تحت ہے۔ کیا ہے یہ؟ انسانوں کا پھیلایا ہوا سسٹم نہیں۔ ہم اس خطے میں آباد ہیں، پہاڑوں والے پہاڑوں پر آباد ہیں، صحراؤں والے صحراؤں میں آباد ہیں، جزیروں والے جزیروں میں آباد ہیں۔ فرمایا ہم نے اپنی مخلوق کو پھیلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں ہجرت، کاروبار کی وجہ سے، نقل مکانی، سہولیات کی طرف اللہ تعالیٰ روئے زمین پر انسانوں کو حرکت دے کر رکھتے ہیں۔ بھائی کیا دے کے رکھتے ہیں؟ لاکھوں لوگ یہاں سے کسی اور منتقل ہو گئے، کسی اور ملک والے اور جگہ منتقل ہو گئے، علاقوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جو اسی طرح، یہ صرف انسان نہیں بلکہ ساری کی ساری مخلوق، یہ جو پوری زمین پر ان کو بکھیرنا ہے، ان کو پھیلانا ہے، ان کو آباد کرنا ہے، بھئی یہ کس کی قدرت پر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور یہ اللہ ہی کرتے ہیں، یہ بندوں کے بس کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس میں صرف انسان نہیں بلکہ میں عرض کر رہا ہوں ساری مخلوق، کیا پرندے، کیا چوپائے، اللہ سب کو پھیلاتے، ہر چیز کو اللہ نے اس پوری کائنات کے سسٹم کو ہجرت پہ رکھا ہے۔ یہاں ہر چیز حرکت میں ہے۔ بھائی یہاں کیا ہے ہر چیز؟ فرمایا وہ اللہ ہی ہے۔ بث فیہما من دابہ، جس نے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین میں تو ہمیں ساری مخلوق کا پھیلاؤ نظر آ رہا، آسمان میں کدھر ہے؟ تو بھائی جب قرآن نے فرما دیا آسمان میں بھی ہے، پتہ نہیں کون کون سی مخلوق ہے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں فرشتوں کا بتایا ہے، ہمیں فرشتوں کا پتہ ہے، ہمیں فرشتوں کا پتہ ہو سکتا ہے غیبی مخلوق بہت ساری ہو۔ اگر فرشتے ہی مراد ہو تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے، آپ نے سارے آسمانوں کے نظام کو دیکھا تو اوپر کی آبادیوں کو دیکھ کر آئے، اوپر کی آبادیوں کو کیا کر کے آئے؟ دیکھ کر آئے۔ اس لیے زمین و آسمان میں اللہ کی مخلوق پھیلی ہوئی ہے، اور یہ پھیلنا کس پالیسی کے تحت ہے؟ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، جو اللہ پھیلا سکتا ہے وہ ان کو جمع بھی، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وہ ان کو جمع بھی کر لے، وہ ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے جب چاہے، وہ ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے جب۔ انسانوں کو پھیلایا بھی اس نے ہے، اور پھر موت کے ذریعے سب انسانوں کو مٹی میں، قبر میں وہی لے آتا ہے، اور قیامت والے دن وہ پھر سب کو قبر سے دوبارہ زندہ بھی کر لے گا۔ اس اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ پیدا کرنا، زمین پہ آباد کرنا، زمین پہ پھیلانا، یہ بھی اسی کے پاس ہے، اور پھر اس پھیلی ہوئی مخلوق کو موت کے ذریعے جمع کرنا، اور پھر موت کے بعد قیامت والے دن سب کو زندہ کرنا، یہ بھی سارا کچھ کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اللہ ہی کی شان ہے، وہ حرکت دیتا ہے۔ شروع میں آم کا پھل آیا تھا، ذائقہ بڑا تھا، اب موسم جا رہا ہے، اس کا ذائقہ بھی جا رہا، اور 2 مہینے بعد پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کبھی آم آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، اگا کے دیکھو کوئی چیز نہیں۔ جب دوبارہ سیزن آئے گا اللہ ذائقے سمیت اس آم کو پھر بھیج دیں گے، اللہ ذائقے سمیت اس آم کو پھر بھیج دیں گے، اور یہی نظام ہے سارے سسٹم میں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔
اس لیے فرمایا وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، وہ ان سب کو، ساری مخلوق کو جمع بھی کر لیں گے جب چاہیں گے، اور اس اللہ کو اس پر 100% قدرت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔